بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر مسلمان اس مقدس جگہ پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو کعبہ شریف سے بہت ہی محبت اور لگاؤ ہے۔ دوستو، اگر ہم کہیں کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے تو ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیا بیتے گی؟ کیسا لگے گا ہم سب مسلمانوں کو؟ کیسا قیامت کا منظر ہوگا؟ جی ہاں دوستو، وہ قیامت نہ صحیح لیکن قیامت کے نزدیک میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں قیامت کی یہ نشانی کعبے کا گرا دینا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اتہاس کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ کچھ 100 سال پہلے کوئی آیا تھا کعبہ شریف کو گرانے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس کا ارادہ پکا تھا، اس کی پلاننگ بہت زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اس پرندے کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا جس کا کام سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی نہ کبھی ابابیل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ ابابیل کو نہیں جانتے انہیں ہم بتاتے چلیں کہ ابابیل ہماری دنیا کا ایک پرندہ ہے۔ ویسے تو ابابیل بھی دنیا کے دوسرے پرندوں کی طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن ابابیل کے اندر کچھ ایسی خاص چیزیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے انسان کو حیران کر دیتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی اگر ہم الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابیل کے بارے میں وہ بات جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ ابابیل کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ نہ صرف ذکر بلکہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود پوری ایک سورہ ابابیل کے ٹاپک پر نازل ہوئی ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل پرندے کے اندر وہ کون سی خاص چیزیں موجود ہیں جو نہ صرف ہم انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتی ہیں، تو آپ کو بتا دیں کہ ابابیل ہی دنیا کا وہ اکلوتا پرندہ ہے جو کہ لگاتار 10 مہینوں تک آسمان میں اڑ سکتا ہے، اور اس 10 مہینے کے لمبے وقت میں اسے راستے میں کہیں پر بھی کسی بریک یا پھر کسی اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سائنٹسٹ نے ابابیل کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ابابیل دنیا کا وہ پرندہ ہے جو چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پرندہ بنا کسی بریک کے لگاتار 10 مہینے تک اڑ سکتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ 10 مہینے میں کتنی زیادہ دوری طے کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کی یہ دوری اس دوری سے تو زیادہ ہی ہوتی ہوگی جو ہمیں چاند پر پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ابابیل کے خوراک اور اس کی بھوک کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے جو آسمان میں اڑتے وقت اپنے پورے منہ کو کھلا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے سبھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اس کا نوالا بنتے رہتے ہیں۔ ابابیل کی گنتی دنیا کے ان چنے ہوئے پرندوں میں ہوتی ہے جو آسمان میں سب سے زیادہ اونچائی پر اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ابابیل پرندے کی عمر لگ بھگ 20 سال ہوتی ہے، اور ان 20 سالوں میں بھی اس کا زیادہ تر وقت آسمان میں اڑتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب جانتے ہیں اس بارے میں کہ ابابیل جیسے ادبھت اور حیران کر دینے والے پرندے کا ذکر قرآن میں کیوں اور کیسے آیا۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1500 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یمن میں ابرہہ نام کا ایک ظالم انسان حکومت کیا کرتا تھا۔ ابرہہ خود تو ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی حکومت میں ایسے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے جو ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر سال کعبے کا طواف کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابرہہ ہر سال جب ان جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے بہت حیرانی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آخر تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ لوگ ابرہہ کو جواب دیا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک خدا کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے،
اور ہم وہاں پر اس کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ ہر سال اپنی سلطنت سے مکہ کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابرہہ کو بہت غصہ آیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری ریاست یمن میں موجود نہیں ہے۔ آخرکار ابرہہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاست یمن میں کعبے کی ہی طرح ایک بڑا سا گھر بنوائے گا، جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے اور اس گھر کا بھی کعبے کی ہی طرح طواف کیا کریں گے۔ آخرکار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابرہہ اپنی ریاست یمن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابرہہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے ہی اس کے بنائے ہوئے اس عالیشان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، لیکن جس گھر کو تم نے بنوایا ہے وہ خدا کا نہیں بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ یہ سن کر ابرہہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالیشان گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا۔ دوستو، اس زمانے میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس زمانے میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے۔ ان سبھی جانوروں کو ابرہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے، اور وہ ضرور مجھ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہے آپ کتنی بھی دولت لے لیجیے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہہ حیران ہو گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب سے سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہے، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم سے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے
उन सब को आज़ाद कर दिया जाए। लिहाजा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की। और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास ही मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले उस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे जो अबरहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अबरहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबील नाम के ये परिंदे जमा होना शुरू हो गए। कुछ ही देर के अंदर पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबील नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबील हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबील परिंदों की इस फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अबरहा की फौज को लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अबरहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों की वजह से अबरहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबील की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अबरहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में यह हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस हमले में अबरहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमूल फील कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अल-फील रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबी में हाथी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान गए होंगे। वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।